لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وصلحاء دينه سبحان اللہ وعلماء أهل سنته أجمعين سبحان اللہ قال الله تعالى عز وجل محمد رسول الله قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیک یا سیدی النبیین وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين واجب الاحترام علماء کرام مشاہد الزام اور میرے مسلک کے غیرتمند نوجوانان بزرگوں بچوں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھ سے بات کی یہ پیاری محفل جس میں ہم سب شریک ہیں دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مخدوم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ حاجی غلام مرتضیٰ خان رحمت الرحمان اللہ برکتہ کے مزار قدروان پر کروڑ رحمت کا نزول اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض و برکات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے آمین اور آج اس محفل کی زینت ہمارے انتہائی واجب الاحترام حضرت قبلہ محمد علی صاحب چشتی صابری جو اپنے والد کا عکس ہے ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے والد گرامی کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی امانتوں کی حقیقی معنوں میں انہیں امین بنائے مجھ سے قبل میرے استاد گرامی جو ہمیشہ مجھ سے شفقت فرماتے ہیں حضرت قبلہ شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم سیدی صاحب بڑا پیارا ایمان افروز کتاب فرما رہے تھے تو بڑوں کا کام ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو عزت دیتے ہیں میں ان کا شاگرد ہوں لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں جب حاضر ہوا ان کی گفتگو کے دوران میرے لیے وہ معاملات جو ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کا خواستگار ہوں اور آپ سے بھی اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ آئندہ کے بعد مجھ نہ چیز کی آمد ہو میں تو بالکل حقیقت سے ایک طالب علم ہوں یا کوئی شیخ ہو پیر ہو مولوی ہو مفتی ہو مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث کا درس ہو رہا ہو یا نعت پڑھی جا رہی ہو کوئی بھی آ جائے اس کی وجہ سے اس گفتگو کو ختم نہیں ہونا چاہیے میں آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں اپنے رب سے بھی کہ میری وجہ سے یہ معاملہ ہوا اور میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا خواستگار ہوں اس کے بعد
میرے بالکل دائیں طرف میرے بڑے بھائی حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد اسماعیل فیضی صاحب دام اقبال تشریف فرما ہے، اور یہ علماء کا جھرمٹ ہے ماشاءاللہ، کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہے۔ تو میں ان کی موجودگی کا سہارا لیتے ہوئے چند منٹ کی گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دور و نزدیک سے جتنے احباب یہاں شریک ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کی خالی جھولیوں کو گہرے مراد سے آمین۔ بڑی پیاری بات جہاں سے استادوں نے چھوڑا ہے، میں وہیں سے ہی گفتگو شروع کرتا ہوں تاکہ مجھے نئی تمہید نہ باندھنی پڑے۔ نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ اب اس سے مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا جوامع الکلم، مجھے اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی کہ میں بولتا کم ہوں لیکن اللہ اس سے فیض بہت عطا فرماتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ بھی نکلتا ہے نا کہ مومن وہ ہے کہ جس کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہو اور دل محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہو۔ اس کا ایک مطلب پھر یہ نکلتا ہے حضرت علامہ مولانا ماجد علی صاحب چشتی، اس کا ایک مطلب علامہ محمد شاکر صاحب ایک یہ نکلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور سنیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فتویٰ امام احمد بن حنبل کے فقہ کے مطابق دیا کرتے ہیں۔ حنبلی، بعض نے لکھا ہے آپ حنبلی ہیں اس لیے آپ رفع یدین کیا کرتے تھے۔ آج کل یہ پیر صاحب نیا مسئلہ ہے، ہمارے سادہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اپنے مولویوں سے پوچھو جو غوث پاک تھے وہ تو رفع یدین کرتے تھے، تم چنگے غوث پاک کو ماننے والے ہو رفع یدین نہیں کرتے۔ تو ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں بھائی ایک منٹ، آپ نے جو بات کی ہے اسی کا ہی جواب لے لو۔ بابا غوث پاک میں خود کہتا ہوں رفع یدین کر کے نماز پڑھتے تھے، کیوں؟ امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین کرنا چاہیے، ان کی فقہ کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ چلو بھائی اگر غوث پاک تم جیسے ہی تھے تو پھر یارویں بھی تو شروع کر لو نا، یارویں بھی تو شروع کر لو نا۔ یہ تو نہیں کہ ادھی ادھی کھائی جاؤں گے ادھی ادھی چھڈی جاؤں گے، چھڈن نہیں اسی دے دے۔ اور بھائی غوث پاک امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں اور تمہارے نزدیک تقلید تو شرک ہے۔ تم کس طرح کہتے ہو کہ غوث پاک ہمارے ساتھ تعلق رکھے ہیں جس طرح ہم رفع یدین کرتے ہیں غوث پاک بھی رفع یدین؟ غوث پاک امام احمد بن حنبل کی وجہ سے ان کی فقہ پہ بعض نے لکھا حنبلی ہے، بعض نے لکھا مجتہد ہے، خود اجتہاد کرنے والے ہیں، اور جتنے فتاویٰ ان کے ہیں دیکھ لیجئے۔ حضرت بیٹھے ہیں استاد صاحب تشریف فرما، علماء کی یہ کثیر تعداد موجود ہے، ان سے پوچھے نا غوث پاک جب فتویٰ دیا کرتے امام احمد بن حنبل کی فقہ کے مطابق دیا کرتے۔ ہمارے بھی نوجوان ماشاءاللہ قصور ان کا بھی نہیں ہے، قصور تو مجھ جیسے ہے کہ گناہگار کا ہے، کیونکہ اب میں کیا کروں؟ آپ کے مزاج کے مطابق تقریر نہ ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں مول سے پیر تھی کس کو بلا لیا تھا، ہمیں تو مزہ ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کیا کہتا رہا۔ آپ کو یہاں میں ہاتھ رکھ کے شعر سناؤں آپ سارے کو سبحان اللہ، جب میں آپ کو نماز کی بات کروں گا کہوں گے یار مولوی جی اور چھڑو نا جنت کے قصے سناؤ۔ او بابا جنت کا قصہ ہی تو نماز ہے، جنت کا قصہ پہلی سیڑھی تو نماز ہے۔ یار جس کا سر رب کی بارگاہ میں نہ جھکتا ہو، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پتر جس کا سر رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور دل محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، رب پھر اس کا سر کسی اور کی دربار میں نہیں جھکنے دیتا۔ جس کا سر رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا پھر در در اس کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، بھیک لینے کے لیے
جانا پڑتا ہے اور بھیک کہیں سے نہیں ملتی. اگر بھیک ملتی ہے تو میرے خدا سے ملتی اور پھر خدا سے ملتی ہے اور جس کو خدا نے عطا کیا ہو اذن دیا ہو پھر ان کے آقا علیہ السلام کے غلاموں سے بھی ملتی ہے. عرض کر رہا تھا امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں یہ حدیث پاک نقل کی من تارک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کہ جس نے جان بوجھ کر ترجمہ مجھے بھی سنائے نا مجھے بھی یاد ہو جائے گا. جس نے جان بوجھ کر میں نے کہنے پہ جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑی. سبحان جی اور پڑھ لیتے ہیں جی ابھی ذرا یہ شادی کا پروگرام ہو رہا پڑھ لیتے ہیں ابھی تو روٹی چلنے والی ہے نا جی شادی کی پڑھ لیتے ہیں اور ابھی تو یہ یار بیٹھا ہے اس کے ساتھ چائے پی لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں ابھی آفس ورک ہے پڑھ لیتے ہیں ابھی فلاں کام ہے پڑھ لیتے ہیں ابھی ہمارا پیزے پہ ہٹ پہ جانے کا پروگرام پیزا کھانے کا بن گیا یار ابھی تو ہم اپنی جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی جو ہے واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہے ہیں پڑھ لیتے ہیں. جس نے چھوڑ دی آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے کفر کیا. لیکن ہم ہیں کہ باز آنے کا نام نہیں لیتے. کبھی تو ہمیں ہمارا آفس نماز سے دور کرتا ہے کبھی بچے نماز سے دور کرتے ہیں. یار آج کا ماحول تو دیکھو تھوڑی سی کٹ لگ جائے نا تو نماز رہ جاتی ہے تھوڑا سا بخار ہو جائے نماز رہ جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل دیکھو یہ جتنے بزرگ ہیں جتنے اولیاء ہیں اور قبلہ ان کو فیض ملا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے ملا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ پھر کبھی کہیں جاتے ہیں پر ان کو فیض نہیں ملتا. آج بھی اگر یقین نہیں تو جاؤ داتا علی حجویری کے قدموں میں سبحان اللہ آج بھی جاؤ بابا فرید الدین گنجے شکر کے قدموں میں آج بھی جاؤ بابا بلے شاہ کے قدموں میں آپ بھی جاؤ آج بھی آپ اگر چلے جاؤ سیدی بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قدموں میں موسیٰ پاک شہید کے قدموں میں سیدی حافظ جمال اللہ ملتانی کے قدموں میں آج ادھر ہی آ جاؤ خان صاحب کے قدموں میں ملے گا کیا ملے گا یہ جو ابر کرم ان پہ برس رہا ہوگا اس کی چھینٹیں ہم گناہگاروں بھی آئے ہیں. وہ صحابی ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالی. کیا کمال ہے صحابہ کے جس کا نام لے دل واری واری جاتا. بے شک بلال حبشی کا نام لے دل واری واری جاتا. بے شک حضرت اسامہ بن زید کا نام لے دل واری واری جاتا. عمار بن یاسر کا نام لے یہ وہ عمار بن یاسر ہے کہ ان کے والد یاسر وہ بھی صحابی رسول اور غلام اور اماں وہ بھی صحابیہ اور غلام. حضرت خالد بن ولید نے تھوڑی سی نے بات اونچی کر دی نئے مسلمان ہوئے تھے تو ایک بات ذرا ایسی کر دی تو یہ کہتے ہیں مجھے بڑا اس پہ دکھ ہوا لیکن میں ضبط کر گیا میں پی گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے مجھے بات کی ہے میں اس کی شکایت آقا علیہ السلام سے نہیں کروں گا. لیکن کہتے ہیں جیسے ہی میں دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں اور جس نے مسجد نبوی دیکھی ہے اللہ پھر دکھائے. جس پہ آج تک کرم نہیں ہوا اللہ اسی محفل کا صدقہ اس پہ بھی کرم فرمائے. یار جس نے مدینہ دیکھا ہے مدینہ تو مدینہ ہے. بے شک مدینے کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے وجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. اللہ یا رسول حق چار یا غوث اعظم زندہ باد. دیکھیے میں آپ کے ذوق کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں ورنہ میں سیدھی تقریر کرتا ہوں مجھے زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا. میری طبیعت تھوڑی سی میری آواز سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ تھوڑی سی اس کو ہے کوئی مسئلہ
واقعی میں ابھی گھر سے دوائی کھانے لگا، پھر میں نے کہا نہیں، اگر دوائی کھاؤں گا نا تو پھر بہت زیادہ مجھے پسینہ آئے، تو میں آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. آؤ نہ مل کے کہہ لیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. یا اللہ جو یہاں مل کے کہے اس کو مدینے کے جلوے دکھا. سبحان اللہ. یا اللہ جو جھوم کے آنکھوں کو بند کر کے تصور مدینہ شریف کا کرے اسی سال اس پہ کرم فرمانا. سبحان اللہ. یا اللہ جو اونچی آواز سے نہ پڑھ سکے اس پہ بھی کرم فرمانا. آمین. لیکن یا اللہ جو محبوب کی بارگاہ میں یہ عرضی زور سے کرے اسی سال اس پہ کرم فرمانا. عجب رنگ پر ہے مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. یہ کمت یہ جو ٹیک لگا کے طلبہ بیٹھے ہو نا تو آپ خیر ہے مل کے پڑھو عجب رنگ پر کہ سب جنتیں ہیں نثارے مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثارے مدینہ. حضرت عمار کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو محبوب تو دلوں کے حال جانتے ہیں. بے شک. محبوب تو دلوں کے حال جانتے ہیں. میں عمار پیچھے کیوں بیٹھتے ہو، میرے قریب آ جاؤ نا. کہتے میں آگے آیا، فرمایا عمار اور قریب آ جاؤ نا. کہتے میں اور قریب آیا، فرمایا عمار بتاؤ کیا بات. کہتے پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں پھر کھل کے رویا. سرکار کی بارگاہ میں نے آنسو خوب بہائے اور ایسے سرکار کے ساتھ چمٹ گیا جس طرح ترسا ہوا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاتا. سبحان اللہ. مجھے تھپکی دیتے ہیں، خاموش کرواتے ہیں. فرمایا عمار کیا ہوا؟ کہا وہ کچھ نہیں. آپ بتا دیں کیا ہوا. کہتے جب میں پیچھے ہٹا سرکار کے میں نے چشمان مبارک دیکھے، صرف میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، سرکار بھی رو رہے. یار دیکھو نا محبوب ہمیں کون سا ملا ہے. بے شک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان فانی سے دوسرے جہان فانی میں، اس جہان فانی سے عالم برزخ کو رونق بخشنے کا وقت قریب آ گیا. میرے جملوں کی نزاکت دیکھیے، میں نے کتنے پیار سے جملے بولے. سبحان. اس دار فانی سے آقا عالم برزخ کو رونق بخشنے کے لیے بالکل تیار ہیں. آقا فرماتے ہیں جو کیفیت مجھ پہ آئی نا تو میں نے جبریل سے پوچھا. جبریل اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، پیالے میں پانی تھا. نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک ید اللہ والا پیارا ہاتھ اس میں ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے چہرہ انور پر مل دیتے. کیفیت سمجھے. آقا فرماتے ہیں میں نے یہ جو کیفیت مجھ پہ آئی نا، میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ کیفیت مجھ پہ ہے کہ میری امت پہ بھی آئے گی. اللہ اللہ. کہا حضور یہ تو آپ کی امت پہ بھی آئے گی. آقا فرماتے ہیں پھر میں نے رونا چھوڑا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کو تو بخش دے. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا سونے محبوب کو جا کے کہہ دے کہ محبوبہ یہ بات ٹھیک ہے، جو کیفیت آپ پر ہے آپ کی امت پر بھی آئے گی، لیکن آپ کے اس عمل کی وجہ سے میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کی موت اور جنت کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے کہا رب فرماتا ہے اس کی موت اور جنت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ. وہ قدم کیسا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ قدم اتنا صحیح ہے، یہاں تیرا سورج غروب ہوگا، جنت میں طلوع ہو جائے گا. سبحان اللہ. گرامی کا حضرات، یہ اللہ والوں کو فیض ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے. اور نبی مرتبے میں تل کا رسول فضلنا بعضهم على بعض. قرآن کہتا ہے ہم یہ رسول ہے عظمت والے، ان کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے. اور جتنا قرب خدا میں ہوتا ہے یہ نبی،
اتنا اس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کا ولی جتنا محبوب خدا کے قرب میں ہوتا ہے اس کا بھی درجہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ بے شک بے یہ اللہ کے یہ جو نیک بندے ہیں اولیاء ہیں ان کو یہ درجے کیوں مل جاتے ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ زبان سے جو کہتے ہیں کیسے ہو جاتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ پھر کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، پھر رب کہتا ہے میں کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے۔ اللہ یہ کان تیری قدرت کاملہ، پھر اس کے کان اس کے نہیں رہتے، اس کی قدرت کاملہ کا شاہکار بنتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھنی ہے پھر سیدنا عمر فاروق کو دیکھنا رضی اللہ تعالی، ممبر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، آپ خطبہ عطا فرما رہے ہیں، خطبہ عطا فرماتے فرماتے ایک دم خاموشی اختیار فرمائی، سکوت کیا، اپنے کلام کو قطع کیا، منقطع کیا، فوراً فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ سننے والوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ساریہ کی ضرورت، وہ تو آپ نے ان کو بھیجا ہے مارکے پر، جہاد پر، یہ ساریہ کا ذکر کدھر سے آیا؟ فرمایا مجھ سے چھوڑو، جب ساریہ آئے گا تو اسی سے پوچھ لے، ساریہ آئے گا تو میں قربان ہو جائے جناب عمر فاروق آپ کی بصیرت پر، آپ کو اتنا بھی پتا ہے ساریہ شہید نہیں ہوگا، واپس آئے گا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو غلاموں کا حال ہے، ہمارے جب ہوگا، جب آئے گا تو پوچھ لینا۔ حضرت ساریہ آئے صحابہ کہتے ہیں ہم تکتے رہے راہیں، ساریہ آئے ہم نے عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے سے پہلے ہم نے روک لیا، رک جاؤ بتاؤ یہ جمعے کا دن تھا، فلاں فلاں تاریخ تھی، تو یہ وقت تھا، جناب عمر فاروق نے آپ کا نام لیا اور فرمایا یا ساریۃ الجبل، یہ کیا ہے؟ کہا اللہ عمر فاروق پر رحم کرے، اگر اس دن اگر عمر فاروق مجھے یہ بات نہ کہتے ہم سارے شہید ہو جاتے۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں، اور 1700 کلومیٹر دور ساریہ جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ پیچھے سے حملہ ہونے لگا، حضرت عمر فاروق نے یہاں بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، اب یہ نظر آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کہتا ہے میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کمال تو یہ ہے کہ جناب عمر فاروق بیٹھے مدینے میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، اور دیکھ ساریہ کر رہے ہیں، جناب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں سے بیٹھ کے وہاں دیکھ بھی رہے ہیں، آواز بھی پہنچا رہے ہیں۔ تو قربان جاؤں جناب ساریہ کی سماعت پر، یہ یہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اور یار جس کے غلاموں میں رب نے اتنی طاقت دی ہو تو پھر اس نے ظن بھی رکھا کرو اور یقین کامل بھی رکھا کرو کہ اگر پیپلز کالونی میں بیٹھ کر درود و سلام تم پڑھو گے، مکین گنبد خضرا سماعت بھی فرمائیں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول، اس دل کے اس ٹکڑے کو، جسم کے اس ٹکڑے جسے دل کہا جاتا ہے، اسے یہ بات سمجھا دیجئے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اس ٹکڑے کو یہ سمجھا دیجئے، جب یہ سمجھ جائے گا نا پھر نماز کوئی نہیں آپ کی رہے گی۔ یقین فرمائے یہ جتنے اولیاء ہیں ان کو اگر کمال ملا ہے نا باتوں سے نہیں ملا۔ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید ہے، حسنی حسینی سید ہے، اور آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا 1 سال قصیدہ غوثیہ پڑھیں، اس میں لکھا ہے زندگی کا 1 سال ایسے گزرا کہ سوائے پتوں کے اور چشمے کے پانی کے میں نے کچھ نہیں کھایا، ایسے قسم و کرسی کے آزم میں زندگی بھی گزاری۔ اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جب مدرسے جانے لگا نا پہلے دن، گھر سے نکلا دھوپ تھی، جیسے ہی مجھ پہ دھوپ ہوئی اللہ نے بادل کا سایہ کر دیا۔
تو میں جیسی میں درسگاہ میں گیا، آواز دینے والا آواز دے کے کہہ رہا تھا ہٹ جاؤ، جگہ دو، تمہیں پتہ نہیں اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے۔ ایک یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھے، ایک لمحہ بندہ ایسے ٹیک لگا کے ایسے میں ٹیک لگا کے ایسے مجھے اونگ سی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ٹیک لگا کے۔ ایسے اگر کوئی بیٹھا ہو بغیر تکیے کے سہارا یا دیوار کے کسی سہارے کے بیٹھے بیٹھے ہوں گے پھر نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر ٹیک لگا کے ایک لمحے کے لیے اونگ آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں 1 2 3 4 5 6 7 دن نہیں 40 سال 40 سال، سبحان اللہ، بے شک 40 سال ایسے ہی نہیں، 90 سال عمر ہے آپ کی، ایسے نہیں ان کو کمال ملا۔ یہ کیوں چراغا ہے؟ آج خان صاحب کے مزار پر یہ جو ہے چمکیلی یہ جو پھول بھی لگے ہوئے ہیں، آج لائٹنگ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکایا، انہوں نے یہاں سے یقین کیا ہے کہ میرا رازق اللہ ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کو بغیر وجہ کے معاف کر دے، بغیر وجہ یعنی قصور کیا، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا، جوانی بھی تھی، پاور بھی تھی، سٹیٹس بھی تھا، کمال بھی تھا، جمال بھی تھا، طاقت بھی تھی، لیکن اللہ کے لیے معاف ہے، آج اللہ کے لیے معاف کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں مسلمان کو اللہ کے لیے معاف کر دے گا بغیر وجہ کے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس مسلمان کو بغیر وجہ کے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ آج اپنی طبیعت میں تبدیلی لائیے، آپ کے عمل سے پتہ لگنا چاہیے کہ میں مجھ سمیت ہم سارے مسلمان ہیں۔ میری چال، میری بول چال، میری گفتار، میرا کردار، میرا ہر لمحہ بتائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ورنہ یقین کیجئے موت پیسے کی وجہ سے ٹلتی نہیں، عزت کی وجہ سے ٹلتی نہیں، لاکھ مریدوں کی وجہ سے ٹلتی نہیں، لاکھ ہاتھ چومنے والے اور جوتے سیدھی کرنے والوں کی وجہ سے بھی نہیں ٹلتی۔ میں یہ سمجھوں کہ عثمان نے نہیں مرنا، کیوں نہیں مرنا؟ وہ سب نے دنیا سے جانا ہے، لیکن جب دنیا سے جائے تو حالت ایسی ہونی چاہیے کہ انسان مسکرا رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ مسکراہٹ کب آتی ہے؟ اللہ، جب کسی کا دینا نہ ہو، بے شک جب کسی کا حق نہ کسی نے کھایا ہو، جب کسی غیر محرم میں کسی نے نظر نہ کی ہو۔ آج کی اس محفل کا آخری تحفہ آج کر کی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہے، من قبل بین عینی امہ کان سترا من النار، اور کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں، بے شک وہ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہو نا، سب کے لیے میں تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی ماں کو یہاں بین عینی امہ، یہاں اپنی ماں کو ان دو آنکھوں کے درمیان یہاں بوسہ دے گا، کان سترا من النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے عمل تھوڑے بھی ہوئے نا، فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف بھی لے کے جا رہے ہوں گے نا، تو عاطف غیب سے آواز آئے گی، فرشتوں اس کو چھوڑ دو، اس نے محبت سے ایک مرتبہ اپنی ماں کو یہاں سے بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان یار اللہ۔ جو ماں کو محبت سے یہاں سے ایک مرتبہ بوسہ دے، اس پہ تو اتنا کرم ہو جائے، اور جس نے ماں کی ساری زندگی خدمت کی ہوگی رب اس پہ کتنا راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے پھر رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے فرائض کی پابندی کی ہوگی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہوگا، جس نے کسی کا حق نہیں کھایا ہوگا، رشوت نہیں لی ہوگی، چغلی نہیں کی ہوگی، غیبت نہیں کی ہوگی، کسی نامحرم پر نظر نہیں کی ہوگی، کسی نامحرم کی آواز بھی نہیں سنی ہوگی، اس پہ رب کتنا مہربان ہے۔ آج سے تہیہ کریں کہ آج کے بعد ہماری نماز کوئی نہیں دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری نمازیں 5 فرض کتنی ہیں؟ ایک دن میں کتنی فرض ہیں؟ 5 چپ کر گئے نا، 5 بند کرنے لگے وہاں پہ چپ کر گئے۔ ایک دن میں فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5 پیر جی عجیب ہے، کچھ لوگ میرے پاس آئے تو مجھے کہتے ہیں جی ہمیں حکومت سے بڑی شکایت ہے، میرا تعلق ایسے ہی سے ہے جی حکومت سے، یہ نہ سمجھ نمائندگی کو سائڈ لے رہے، حکومت سے ہمیں بڑا گلا ہے۔ اللہ بھائی جان حکومت میں بڑا گلا ہے، کیوں ہے؟ حج اتنا مہنگا کر دیتا ہے،
5 लाख तक को शहदार دا ہونا آج ہوئے گا. اگر اللہ دعا کرو اللہ کرے ہوئے. آمین. آمین. اتنا مہنگا حج کر دیا, اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. میں نے کہا کرتے ہیں, لیکن مولویوں کی بھی بات سنو نا. حج مہنگا ہوا ہے نا, وہ سال میں 1 مرتبہ ہے, نمازیں مہنگی تو نہیں ہوئی, یہ تو دن میں 5 مرتبہ ہے. سبحان اللہ. یہاں کے مولانا جو ہوں گے قاری صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ جی نواں سال چڑھے ہے. ویسے آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, نئے سال میں آپ نے خود بخود ہی جو ہے وہ ان کی تنخواہ میں اضافہ یقیناً کر دیا ہوگا. ایسے کرتے تو نہیں ہمارے لوگ, جو تنخواہ کا مطالبہ کریں ان کے مول صاحب نبی مسجد لب لائے. پتہ نہیں باڈے کی تو بات ہے, سمے اکثر جگہ جاؤں نا تو اپنے مولویوں کی بھی تو بات کرنی ہے نا, ان کی بھی تو دعا لینی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, لنگر بھی آ گیا ہے, اگر ہو ارادہ تو سنا دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بڑھیا مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی. شاباش, ادھر غور کریں. بڑھیا مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی. بخاری شریف کے جس پاس ایک شام کو اسے بخار ہوا تو وہ فوت ہو گئی. صحابہ نے قریبی جو تھے انہوں نے اس کو غسل دیا, جنازہ پڑھا, تدفین کر دیا. اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑھیا کدھر ہے؟ اللہ اللہ. وہ بڑھیا کدھر ہے؟ دیکھیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ وہ اعظم چشتی نے کہا تھا نا, ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کوئی ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. بیٹھے چٹائی پہ ہے. اور سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بدر کا دن ہے, ظہر کی نماز ہے, رکعت بھی دوسری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اچھا. صحابہ نماز سے فارغ ہوئے, یا رسول اللہ آپ دوسری رکعت میں کیوں مسکرائے؟ اللہ سبحان. میں قربان ہو جاؤں صحابہ آپ کی نماز پر. اچھا امام صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں نا, بے شک. ادھر والے کو کیسے پتا چلا سرکار مسکرائے؟ ادھر والے نے چلا سے کر کے دیکھ لی. ادھر والے نے کیسے دیکھا؟ ادھر والے پچھلے نے کیسے دیکھا؟ صحابہ کہتے ہم سب نے دیکھا سرکار مسکرائے. آپ نے نماز کے بعد کہا سرکار آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا ابھی میں نے اللہ کے فرشتے کو دیکھا تھا, میکائیل کو. میکائیل آیا اور عرض کرتا ہے سونیا آپ نے جو کہا تھا ان تو لک حاضر صحابہ لم توبت فی الارض ابدا, یہ جو دعائیں آپ کرتے رہے نا, رب نے کہا تھا فرشتوں چلے جاؤ سارے اور جا کر محبوب کی خدمت کرو. بدر میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاد میں شامل ہو جاؤ. حضور ہم آئے تھے, حضور اگر اجازت ہو تو ہم واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں. سرکار فرماتے اس نے اجازت لی, میں نے مسکرا کے اس کو اجازت دے دی. یار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم آقا ہیں, پوچھتے ہیں وہ کدھر ہے بڑھیا؟ کہا حضور وہ تو فوت ہو گئی. کہا مجھے کیوں نہیں بتایا اس کے جنازے کے بارے میں؟ میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو ایک بندہ کہتا ہے مولوی صاحب ابھی پیچھے حضرت عمر کی اتنی شان بیان کر رہے تھے اور ابھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہوتے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بڑھیا جان بہت ہو گئی. میں کہا یہ عقل کا علاج کراؤ. یہ محبوب ہے, ان کی گفتگو کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو اس بات پہ اٹکا ہے کہ کل پچھلی شام کا پتہ نہیں, وہ یہ تو وہ محبوب ہے کہ قیامت کے دن کی ساری خبریں سرکار نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب ماؤں کو ستایا جائے گا, بیابرو کیا جائے گا, قیامت آ جائے گی. آج دیکھ لیجئے ماؤں کے ساتھ باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. آج اپنے دوست کو تو خوش کرنے کے لیے باپ کے ساتھ جھگڑا کرنے والوں خبردار. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے باپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اپنے باپ کو راضی کرنا. فرمایا بڑھیا, فرمایا حضور فوت ہو گئی, ہم نے تو جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی, مجھے لے چلو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور جا کر کہا میں کھڑا ہوتا ہوں, میں اس کی یہ قبر میں جا چکی ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصہ ہے, وہ قبر میں اتر چکی ہے کل شام سے. آقا نے فرمایا میں اس کی قبر پہ کھڑا ہوتا ہوں, تم لائنیں بناؤ, ہم ایسے ہی اس کا جنازہ پڑھیں گے. جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار نے فرمایا بڑھیا بتا تو صحیح تیرے رب نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ مولوی صاحب ایسا سیدھی کوئی نہیں, مولوی صاحب گنگرے چ مٹی پئی سی.
آپ تو نیک لوگ نہیں ہیں. ہمارے شجاع آباد والے علاقے کے لوگ کچھ ایسے ہیں, وہ آ کے مولوی صاحب پہ آ کے برس پڑتے ہیں, جنہوں گھر دال نہ ٹائم تے ملے وہی آ کے مولوی تو سلام. وہ ایک نیک بندہ سی نا, گھروں کی عزت ہوئی نا, انہوں نے کہا آج مولوی نہیں بچنا, عزت گھروں کروائی ہے, مولوی نہیں بچنا. کیوں؟ غصہ ہو جاتے ہیں. فقیر سمجھا نا نا یہ فقیر ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی گلی کا. سرکار نے فرمایا بتا بڑھیا تیرے ساتھ رب نے معاملہ کیا کیا اور کس چیز کا اجر سب سے زیادہ عطا فرمایا. آقا علیہ السلام مسکرانے لگے. صاحب نے کہا حضور ہمیں بھی تو بتائیں. فرمایا بڑھیا کہتی ہے اللہ نے بخش دیا اور سب سے زیادہ جو اجر دیا وہ مسجد کی صفائی کا تھا. سبحان اللہ. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو اگر بڑھیا نے دی ہوگی, حج کیا پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں, نماز تو پڑھتی تھی نا, اور سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتی تھی. مدینہ منورہ جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے, ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے, اور جہاں جنت موجود ہے وہ جگہ ہے مدینہ منورہ, وہاں کی وہ صفائی کیا کرتی تھی. کہتی یا رسول اللہ, آقا نے فرمایا اپنی قبر سے کہتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اجر اس چیز کا ملا جو میں مسجد کی صفائی کیا کرتا. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کے پاس آنے کا یہی فیض ہوتا ہے. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے. نماز کا وقت ہو باوضو رہے, باوضو رہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے جس کی وضو میں موت آئے گی تو باوضو دنیا سے جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ عطا فرمائے گا. بے شک. کوشش کریں باوضو. اکثر نماز جو رہتی ہے نا وہ اسی وجہ سے رہتی ہے, یار ٹھنڈ بڑی ہے, وضو نہیں کریں, بڑی ٹھنڈ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص پر اللہ اپنی قدرت کاملہ کے مطابق مسکراتا ہے جو رات کو اٹھ کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر سبحان اللہ. اپنی قدرت کاملہ کے مطابق کس طرح وہ جانتا ہے. سرکار نے فرمایا وہ اپنی قدرت کاملہ کے مطابق مسکراتا ہے ایسے شخص پر جو گرم لحاف چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ٹھنڈے وضو کے ساتھ پانی کے ساتھ وضو کر کے حاضر ہو جاتا ہے. رب فرماتا ہے فرشتوں یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ ہماری طرف تو جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے جاؤ اسے خوشخبری دے دو, جو یہ مانگے گا وہ بھی عطا کر دوں گا اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دوں گا. سبحان اللہ. یار کبھی رات کو اٹھ کے تہجد کے وقت رب کے ساتھ یاری ایک دن کو لگا کر جا, بے شک بے شک. مزہ نہ آئے تو پھر آپ کا نصیب ہوگا. ورنہ جن کو وہ رات کو جاگنے کی عادت ہو, اب تو رات کو ویسے جاگنے کی عادت ہے, ماشاءاللہ سمارٹ فون پاس ہے, ابا جی اس مسجد لگے نے اپنے سمارٹ فون میں, پتر جی اس مسجد لگے نے, اماں ہوئی اس مسجد, بہن ہوئی اس, ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے سارے بیگانے بنے ہوئے ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں, آپس میں گفتگو کر لو. اب تو گھر میں جائے نا ایسے ہوتا ہے. اب تو خیر نیک لوگ ہیں سارے, آپ یہ شجاع آباد کی طرف ایسے ہوتا ہے, ایک ہی کمرے پہ بیٹھ کے سارے بیگانے بنے ہوئے. نہ اپنے ان پیاروں سے یقین کرو. باپ کی نعمت. اب پیر صاحب کے والد گرامی دنیا سے تشریف لے گئے نا, پیر صاحب سے پوچھیں پوری دنیا کی نعمت ایک طرف ہو اور بزرگوں کا انہیں پیار سے جس لفظ سے بھی یاد کیا کرتے تھے. میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے دنیا کی نعمت اگر مل جائے تو میں اس کو ہیج سمجھوں گا, اور میرے والد گرامی جو عثمان کو بلاؤ, آخری کلمات بھی یہ کلمات جو ہے نا یہ ان کے وہ لہجہ ان کی زبان سے سننے کے لیے میں پوری دنیا کی نعمتیں دنیاوی نعمتوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو چھوڑ سکتا ہوں صرف ایک دفعہ یہ کہ میرے والد گرامی اٹھ کے کہ عثمان کو بلاؤ. یہ بابا موجود ہے نا جن کے قدر کرو. باپ کے جوتے بھی اگر صاف کرنے پڑے نا, یہ دستار اس کی عظمت ہے, اپنے کپڑوں سے کرو. میں نہیں کہتا دستار سے کرو کیونکہ اس کی عظمت ہے, اسے نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اپنے کپڑوں سے, اپنے رومال سے, جس سے منہ صاف کرتے ہیں اس سے صاف کرو, یہ بھی عظمت کی بات ہے. اور اپنی ماں کو ہمیشہ جی کرو, وہ اگر ناراض ہو جائے, وہ اگر غصے میں آ کے جوتا اٹھائے تو اگر دستار بھی عثمان نے پہنی ہو نا اتار کے کہے اما جی لو. یقین کرو ماں مارتی نہیں ہے, مارتی نہیں ہے, باپ مارتا نہیں ہے. لمبی گفتگو کر گیا ہوں. جب یہ باپ کہتا ہے نا کہ پتر دفع ہو جا, تو نے مجھے آج بڑا تنگ کیا ہے, یہ اوپر اوپر سے کہتا ہے, اس کے دل کے ایک کونے میں یہ ہوتا ہے یا اللہ میں نے کہہ تو دیا یہ جائے نا, آمین, کہہ تو دیا دفع ہو جا, لیکن یہ نہ جائے
یا اللہ میں تیرا شکر ادا کروں گا، کہہ تو دیا ہے یہ نہ جائے۔ ماں جب غصے میں آ کے کہتی ہے فلاں 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 دفع ہو جا، وہ کہہ رہی ہوتی ہے یا اللہ کہہ دیا یہ جائے نا۔ اور یار یہ ماں باپ کا اپنے بچوں سے پیار کرنا یہ تو حیثیت ہی نہیں رکھتا جتنا رب اپنے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اور رب اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جتنا رب پیار کرتا ہے، رب فرماتا ہے تم توبہ کرو تو صحیح، التائب من ذنبکم لا ذنب لہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توبہ ایک مرتبہ کرتا ہے، ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے، ہزاروں سالوں کے گناہ بھی ہوں میں اسے ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ اس آستانے کو آباد فرمائے، آستانے کے ساتھ وابستہ جتنے لوگ ہیں ان سمیت سب کو اس بزرگ کے فیض سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔